4 نمبر سورہ مزمل کے بعد نازل۔ سورت کا ربط پہلے کے ساتھ، پہلے رات کے عبادت، اب دن کے وقت دعوت کا ذکر ہے، تو رات کی مصروفیات پیغمبر کا، اب دن کے وقت۔ سورت کا دعوت تحزیز تیزی ہے کہ قرآن آگے پہنچاؤ، تحزیز ابلاغ قرآن پر، کیونکہ قرآن ہی کے ذریعے اللہ کی بڑائی کا اظہار ہو سکتا ہے، تو قرآن پہنچاؤ تاکہ لوگ اللہ کی بڑائی کو سمجھے۔ جب آپ علیہ السلام نے جبریل امین کو دیکھا اپنے اصلی شکل پر، آسمان کے قریب ایک تخت پر بیٹھا ہے، تو پریشان ہو گئے، آپ علیہ السلام کو سردی لگی، پھر گھر آئے، دثرونی دثرونی، ایک روایت میں زملونی، تو پھر بعد میں حکم آئے۔ بعض اس صورت کو اول سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی بار نازل ہے، تو مانا درمیان میں کافی عرصہ وحی بن رہی سورہ اقرا کے بعد، تو جب دوبارہ وحی شروع ہوئی پھر یہ پہلے نازل ہے۔ یا ایھا المدثر، اے موٹے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، مدثر کے بھی وہی معنی جو پہلے تھا، مانا اے نازنین ناس چھوڑ دو، آرام کرنے والے اب آرام چھوڑ دو، آرام نعمتیں تو آخرت میں ہے۔ قم اٹھیے، فانذر، لوگوں کو انجام سے ڈرائی، لوگ تباہ ہو رہے ہیں دوزخ کے طرف جا، ان کو برے انجام سے ڈراؤ قرآن کے ذریعے۔ وربک، اپنے پروردگار کا بڑائی بیان کر، مقصد انذار کا کیا؟ اللہ کی بڑائی قرآن کے ذریعے۔ وثیابک، اپنے کپڑوں کو فطہر، پاک کیجئے۔ ثیاب سے مراد یا تو ظاہری کپڑے، یہ بھی پاک عبادت میں فرض ہے، یا ثیاب سے مراد عمل، اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ شرک سے پاک کرے، ریا دکھلاوے، صرف اللہ کے لیے عمل کرے۔ والرجز فہجر، شرک کی پلیتی کو فہجر، چھوڑے رکھ، امر دوام کے لیے، شرک ہر قسم کے برے اعمال کو چھوڑے رکھ۔ ولا تمنن تستکثر، احسان نہ لگا تستکثر کہ آپ کثرت کا طالب بنے۔ ایک معنی اللہ پر احسان نہ کرے، میں نے اتنے نمازیں پڑھی، یہ عبادت کی، 1000 مرتبہ ذکر کیا، اور پھر زیادہ مانگے۔ یا دوسرا معنی اپنے شاگردوں پر، صحابہ پر احسان نہ لگا، میں نے تمہارے لیے اتنا کیا، پھر زیادہ کا طالب بنے۔ تو یہ داعی کو بہترین آداب سمجھاتے ہیں، اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر۔ وَلِرَبِّكَ، صرف اپنے رب کے لیے برداشت کر، جو بھی تکلیف ہے بدنی مالی تو اللہ کے رضا کے لیے برداشت کر، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ، جب پونکا جائے فِي النَّاقُورِ، سور میں، تو یہی دن ہے عسیر، بہت سخت، کافرین کے لیے غیر یسیر، آسان نہیں، مومنین کے لیے آسان، کافرین کے لیے غیر یسیر، دلیل ہے کہ مومنین پر آسانی سے گزرے گا۔ چھوڑ دیجئے مجھے، وَمَنْ خَلَقْتُ، جس نے میں نے پیدا کیا، وَحِيدًا، اکیلا، اکیلا بنایا، یعنی دنیا میں ایسا ہی آیا، اولاد بچے کچھ بھی ساتھ نہ تھے، مال، اور جعلت له مالا ممدودا، میں نے عطا کی اسے لمبا چوڑا مال، بہت مال دیا۔ تو یہ ولید ابن مغیرہ بڑا ظالم تھا، آپ علیہ السلام کے مخالفت کرتے، اس کے اولاد بھی بہت تھے، بڑے طاقتور اولاد تھے، مال بھی بہت، مکی کا بڑا وڈیرا تھا۔ وبنینا، اولاد ہے اس کا، شہودن، ہر وقت حاضر، تو حق کے مخالفت کرنے والا، بڑے بڑے مالدار، اولاد والے، حکومت والے، ان کو چھوڑ دو مجھ پہ، سب کچھ میں نے دیا اس لیے کہ میرا شکر گزار بنے، تو وہ الٹ قرآن کا دشمن بنتا ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ، میں نے راہ ہموار کی، راستہ ہموار کی اس کے لیے، تمہیداً، راستہ ہموار یعنی اس کی سرداری کے لیے راستہ بنایا، بڑا بنا۔ ثم یطمع، اب پھر بھی وہ امید رکھتا ہے، ان ازید کہ میں مزید نعمتیں دوں گا، حق کے مخالفت پر پھر بھی جنت کا، نعمتوں کا امیدوار، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہمارے آیتوں سے عنیداً، ضد کرنے والا ہے، ہرگز زیادتی کے قابل نہیں، کیوں وہ ہمارا دشمن بن گیا۔ سأرہقہ، میں چڑھاؤں گا ان کو، صعوداً، سخت چڑھائی پر، مراد عذاب جہنم۔ تفصیل عناد، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ ولید سے کہا کہ تم کچھ اسلام کے طرف مائل ہو گئے اور لوگ آپ کے بارے میں بدظن ہے، جیسے اکثر کوئی بڑا ہو، لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے طرف مائل ہو، حق والوں کے طرف، تو آپ پر کچھ بدگمانی ہے، اس لیے آپ اجلاس بولا کے اپنا صفائی پیش کریں، ورنہ آپ کے سرداری ختم ہونے کو ہے۔ تو ولید، لوگ جمع ہو گئے، اور ولید نے جمع کیا کہ قرآن سے لوگوں کو کیسے روک دیں گے، آئندہ کوئی نبی کے پاس نہ جائے، کلام نہ سنے، تو وہ ذکر ہے۔ تو ایک نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ شاعر ہے، ولید نے کہا غلط ہے، شاعر کو لوگ جانتے ہیں، شعر ایسا نہیں ہوتا،
تو پھر دوسرے نے کہا ہم کہیں گے مجنون ہے، کہا غلط ہے، مجنون کو لوگ جانتے ہیں، دیوانہ ایسا نہیں ہوتا، تو لوگ خود فیصلہ کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، کہا یہ بھی غلط ہے، 40 سال تک اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر سب پریشان ہو گئے، کون سے پالیسی بنا کے اور قرآن کے درس سے اس سے لوگوں کو روک دے، کیا طریقہ ہونے چاہیے؟ تو ولید نے انہو فکرا، خوب غور فکر کیا، وقدر، ایک بات بنانے کی کوشش کی، فقتل، اللہ کے مار ہو، تباہ ہو جائے، کیف قدر، کیسے غلط بات بنانے کی کوشش کی۔ چاہیے تھا کہ یہ کہتے مان جاؤ، بس حق کے خلاف بیٹھا ہے کہ کیسے ان سے لوگوں کو روک دیا جائے اور قرآن کے طرف لوگ نہ جائے، ثم قتل، پھر تباہ ہو جائے، کیسے بات بنانے کی کوشش۔ یہ بار بار عذاب ہے ان کے لیے جو اللہ کی کتاب کی مخالفت کرتے، اللہ والوں کی مخالفت کرتے۔ ثم نظر، پھر کافی دیر بعد، نظرہ، اس نے نظر کی آس پاس لوگوں کو، جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے تھے، جیسے اکثر وڈیرے ایک ایک کو دیکھتا ہے۔ ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی، وبصر، منہ بنایا۔ بصر یہ ہے کہ شکل برا ہو جائے، یعنی جیسے اکثر تیوری چڑھا کے پھر کافی دیر سوچتے شکل بدل جاتا ہے۔ ثم ادبر، پھر پیچھے چلا گیا، کچھ کڑے ہو کے کہ میں سوچتا ہوں، واستکبر، اور تکبر ظاہر کی۔ کہا ایک بات سمجھ میں آئی، ہم لوگوں سے کہیں گے ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ سحر ہے جو اثر کرتا ہے، اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھو تو اس کا ایسا اثر ہے پھر ان کا ہو جاؤ گے، اگر تم قرآن کے لیے گئے اور ایک بار گئے تو پھر ہمارا نہیں رہو گے۔ یہ جاہلوں کا ہر دور میں طریقہ رہا ہے کہ قرآن سے منع کرنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ ایک بار ان کے درس میں بیٹھو پھر ان کا ہو گیا تو پھر ہمارا نہیں۔ تو کہتے یہ ایک ایسا عجیب سحر ہے یو سر جو نقل شدہ ہے، نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا، ہم کہیں گے نہیں ہے یہ مگر بندے کے اپنے باتیں، یہ اس کے اپنے باتیں۔ اب بھی جاہل کہتا ہے کہ یہ آیتیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، یہ ہمارے اوپر فٹ کرتا ہے اپنے طرف سے، تو غلط بتا دیتا ہے۔ اور یہ شرک نہیں ہم جو قبروں کے سجدے لگے، یہ تو اولیاء کی عزت ہے، یہ بندہ اپنے طرف سے لگا ہے۔ تو وہ بھی کہتے تھے ان ھذا، نہیں ہے یہ مگر بشر کا ایک قول، یہ اللہ کے پیغامات نہیں ہیں۔ سأصلیہ سقر، ہم جونک دیں گے اسے دوزخ میں۔ جانتے ہو دوزخ کیا ہے؟ ما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، جو باقی نہ چھوڑے گی رگوں کو، ولا تذر، نہ گوشت کو چھوڑے گی، نہیں انسان کے ہڈیاں نہ گوشت، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو سقر تو ویسے بد شکلی کو بولتا ہے، مراد اس سے دوزخ کا چٹا طبقہ ہے جہاں برے لوگ جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لواحۃ للبشر، جلسہ دینے والی ہے للبشر، چمڑوں کو، علیہا، اس پر 19 19 ملائک مقرر ہے۔ 19 کی عدد، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا عدد بھی 19 ہے، بسم اللہ کا عدد بھی 19 ہے۔ 19 میں جمع قلت اور جمع کثرت بھی جمع ہے، اس میں تنصیف اور تضعیف بھی نہیں ہوتا، اس عدد کی خصوصیات ہے۔ اس میں عطف بھی نہیں آتا، اس کے بعد پھر عطف شروع ہوتا ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے نہیں بنایا دوزخ کے اصحاب، مانا اس پر مقرر، مگر ملائک، اور ہم نے نہیں بنایا ان کے گنتی مگر امتحان ہے کافروں کے لیے، کافروں کے لیے امتحان کہ مانتے ہیں یا نہیں۔ بہت سے کافر کہتے تھے مذاق اڑا کے کہ 19 ہے تو 18 کے لیے میں کافی ہوں، 19 سے کیا ہوتا ہے، مذاق اڑا۔ اور لیستیقنتا کی یقین کرے وہ لوگ جو کتاب والے ہیں، تورات انجیل میں بھی یہی ذکر تھا کہ 19 ہے، تو کتاب والوں کو یقین آئے گا کہ ہمارے کتاب کے مطابق، اور زیادہ ہو جائے ایمان والوں کا ایمان، ایمان والے پہلے سے ایمان، اور یہ غیب کے بات سن کر اس پر اور ایمان، ان کا ایمان بڑھے گا، شک نہیں کرے گا وہ لوگ جو کتاب والے ہیں اور جو مومنین ہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، نتیجہ یہ لام عاقبت کے لیے، نتیجہ یہ کہ کہتے ہیں وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، مذاق اڑا کے کافر کہتے ہیں کیا ارادہ ہے اللہ کا مثلا اس مثال سے، یعنی یہ 19 کا عدد کی وہ ذکر کے، اسی طرح گمراہی میں ڈالتا ہے اللہ جسے چاہے، گمراہی میں معنی انکار کرتے ہیں غیب کے خبروں سے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو الا ہو، مگر صرف اللہ، وما ہی الا ذکر للبشر، نہیں ہے یہ غیب کے خبریں یا یہ عدد 19 کا مگر نصیحت ہے للبشر، انسانوں کے لیے، تو انسانوں کے لیے نصیحت کے بات ہے۔ یہ نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ، طلبہ بیٹھ جائیں۔ کلا والقمر، اس مقام سے چند شواہد ذکر ہے، اس بات قیامت
اور دوزخ کے عذاب کے لیے۔ کھلا ہرگز نہیں، والقمر قسم، قسم کے قمر کے قسم، واللیل رات کے قسم، اذا ادبر جب پیٹ پھیر جائے یعنی رات چلی جائے، صبح کے قسم اذا اسفر جب روشن ہو، صبح کی روشنی، رات کے اندھیرے اور چاند، ان سب چیزوں کی قسم۔ یا تو جواب قسم حذف ہے کیا کہ لترکبن طبقا عن طبق، تم حالت کے بعد حالت تم پہ آئے گا، یا قسم اس پر انہا یقیناً یہ دوزخ لإحدى الکبر بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قدرت کے بڑے علاماتوں میں سے ایک ہے۔ نذیرا للبشر، یہ آگ ڈراوا ہے انسانوں کے لیے، جو چاہے تم میں سے یتقدم او یتاخر، یتقدم مانا نیک عمل کرے اسلام کے طرف بڑھے، او یتاخر یا پیچھے رہ جائے اسلام سے، یا آگے کے لیے اچھا عمل بھیج دے یا پیچھے چھوڑ دے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کیے ہوئے کے بدلے رہینہ گروی پڑا ہوا ہے، جس نے جو کیا اس کے بدلے گروی۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے باغات میں ہوں گے ایک دوسرے سے، یتساءلون پوچھیں گے کس بارے میں؟ عن المجرمین، مجرمین کے معاملات کے بارے میں۔ تو پھر مجرمین سے پوچھیں گے کہ دوزخ آنے کا سبب کیا ہے؟ وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، کون سے چیز تمہیں لے آئی دوزخ میں؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے۔ اس سے یہ پتہ چلا امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کو فروعات پر بھی عذاب ملے گا عبادت چھوڑنے پر، اور احناف کے نزدیک ترک ایمان پر عذاب ہے۔ احناف لم نکو کا معنی کرتے ہیں لم نعتقد، ہمارا عقیدہ ہی نہیں تھا کہ نماز کوئی چیز ہے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ تھے ہم کہ کھلاتے مساکین کو۔ حقوق اللہ بھی ہم نے ادا نہ کی، صلاۃ عبادات، اور حقوق العباد کے بھی پرواہ نہ کی، حق واجبی بھی ادا نہ کی۔ تو پھر کیا کرتے رہے تم 50-60 سال تک کیا کرتے رہے؟ تو وہ کہیں گے کلنا تھے ہم نخوض، لگے رہتے مع الخائضین، لگے رہنے والوں کے ساتھ، بس جو مذاق میں، عیش و عشرت میں، شبہات میں، خواہشات میں لگے تھے، ہم بھی لگے رہتے، ہم جٹلاتے تھے قیامت کو، یعنی کوئی کسی نے قیامت کا نہیں کہا تھا تو کہیں گے کہا تھا لیکن ہم جٹلاتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس یقین، مانا موت آئی۔ تو اب کسی کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ فما تنفعهم، نفع نہ دے گے ان کو شفاعت الشافعین، سفارشیوں کی سفارش۔ کافر ہے، منکر قیامت، اس کے لیے سفارش نہیں ہے۔ آخر میں ترغیب الی القرآن، کہ انسانوں کو کیا ہو گیا کہ میرے قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ فما لہم، کیا عذر ہے ان کا، کیا وجہ ہے، عن تذکرہ قرآن سے معرضین، اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے نظر میں قدردان وہ ہے جو کلام اللہ کے قدردان ہے، اور جو کلام سے اعراض کرتے ہیں ان کی مثال اللہ کے ہاں گدوں کے ہے۔ کأنہم، گویا کہ یہ حمر، گدے ہے، مستنفرہ، بتھے ہوئے۔ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں تو یہ عالم بالا میں گدے نظر آتے۔ فرت من قسورہ، جو بھاگ کڑے ہو، من قسورہ، شیر کے آواز سے۔ دوسرا معنی قسورہ شکاری کو بولتے، شکاری کو دیکھ کے تو بھاگتے ہیں۔ تو قرآن بیان کرنے والا شکاری یا شیر، اور جو نفرت کرتے ہیں وہ بتکے ہوئے گدے۔ گدے معنی اپنا فائدہ نہیں سمجھتے، بے وقوف۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ چاہتے ہیں ہر ایک ان میں سے کہ اسے ملے صحفا، خط، منشرہ، کھلا خط۔ ہر ایک کہتے ہیں مجھے کیوں وحی نہ آئی، میں دوسرے کی زبان سے نہیں مانوں گا، وہ مجھے کیوں سمجھا دے۔ تو یہ بیوقوفی ہے، نصیحت تو جس کے زبان سے ہو قبول کرنے چاہیے۔ کھلا، ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، حقیقت میں ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے زبان سے کیوں مانیں، ہمارے پاس خود وحی آئے۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ لوگ ڈرتے نہیں آخرت سے۔ ہرگز نہیں، قرآن نصیحت ہے، زور دباؤ نہیں،
دنیا میں نصیحت ہے میرے حبیب، آپ سمجھاتے رہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت قبول کرے۔ وما یذکرون، نصیحت نہیں لیں گے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ جس کو لیے اللہ چاہے رحم جنت، تو وہی قرآن سے فائدے لیں گے۔ اللہ اہل التقوی، اہل ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، اہل ہے ان یتقی منہ، کہ بندہ اللہ سے ڈرے، تو لائق ہے اللہ کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور لائق ہے کہ اس سے بخشش مانگی جائے۔ اہل ان یغفر منہ،